نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب وہ جو آپ نے مفتی صاحب کے حوالے سے جو سٹرائک آئی ہے وہ پوچھا، میرا خیال ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ ہم نے تو بڑے احترام کے دائرے میں اپنے کامنٹس بھی کر دیے تھے آفیشیل چینل سے کہ یہ کوئی علمی اپروچ نہیں ہے، آپ کا علمی اختلاف ہے اسے علمی رکھیں، اور اس طریقے سے سٹرائک بھیجنا اس سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی۔ مطلب یہی کام اگر میں کرنا شروع کروں تو میرے پاس تو بہت زیادہ مواد موجود ہے، مفتی صاحب کے چینلز میں تو باقاعدہ میرے بارے میں تھریٹس ہیں جو یعنی پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت بھی اس جرم کی کیٹیگری میں آتی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے میرے بارے میں اور میری لائف کو ونریبل کرنے کی کوشش کی ہے اپنی لیٹسٹ ویڈیوز کے اندر۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے تو ہم مر جائیں تو بہتر ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخی یہ بندہ کر رہا ہے اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا، اور پھر ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے، اس کا ہمیں چینل بھی نہیں چاہیے، یہ بندہ بھی نہیں ہمیں چاہیے۔ تو اگر میں کہوں کہ فلاں بندہ مجھے نہیں چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ساتھ صرف لیپا پوتی کرنے کے لیے کہہ دینا نہیں ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے، وہ قانونی راستہ تو کہاں اختیار کرتے ہیں فرقوں کے ماننے والے لوگ، وہ تو غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں اور 2 دفعہ تو کوشش کر چکے ہیں، جو نظر آنے والی کوشش ہے، نہ نظر آنے والی کوشش تو کئی دفعہ ہے۔ تو مفتی صاحب کے حوالے سے میرا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ اس جنگ کو اس لیول پہ نہ لے کے جائیں، اور یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس بعض ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم بھی یہ کام کریں، تو میرے بھائی یہ تو بالکل میں تو اسے گناہ سمجھتا ہوں۔ کسی کے ساتھ علمی اختلاف کا رزلٹ یہ نکالنا کہ اس کے چینل کے اوپر حملہ کیا جائے، بالکل غلط ہے۔ ہم نے 2017 میں 1-2 چینلز کے ساتھ یہ کیا تھا اور اس کی ریزن یہ نہیں تھی کہ وہ ان سے اختلاف کرتے تھے، بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی ویڈیوز کے اندر باقاعدہ قتل کی دھمکیاں دی تھی اور اس کی وجہ سے ایک مرڈر اٹیمپٹ بھی میرے اوپر ہوئی تھی۔ اس اٹیمپٹ کے بعد بھی وہ ایک، میں نام لیے بغیر آپ کو پتہ چل جائے گا، ایک بریلویوں کا مولوی تھا، اس نے کہا کہ جی لوگ مجھ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کہ اس کو ہم مار دیں، غلام احمد قادیانی بھی زندہ رہا انگریزوں کی پروٹیکشن میں، اس وقت اسے کسی نے نہیں مارا تو چلیں اس کو ہم مار دیں، اس قسم کی باتیں وہ ویڈیوز میں آگے کرتا تھا۔ تو وہ پھر ہمارے قریبی لوگوں نے مناسب سمجھا کہ اسے اس حوالے سے سٹرائک دی جائے۔ میں تو خیر اس وقت بھی اس حق میں نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ہم نے کبھی کسی بھی چینل کے اوپر کوئی سٹرائک نہیں بھیجی۔ خود ان مفتی صاحب نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیو جو ہے وہ کاٹ کے اپنے چینل پہ چڑھائی اور کہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبانیں کھولیں گے۔ آگے میں نے لفظ بولا تھا جو کچھ احادیث میں آیا اس کے مطابق، نہ کہ مطلقاً اپنی زبان کھولنے کا ذکر تھا، لیکن انہوں نے وہ حصہ کاٹا اور گستاخ صحابہ کا اس طرح الزام لگایا اس ویڈیو کے اندر، اور لیکن ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ ابھی بھی وہ ویڈیوز ان کے چینل پہ موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اب تھمب نیل سے میری تصویر ہٹا دی ہے، کیونکہ یہ کام جو ڈالنا تھا، تصویر بھی میری ہٹا دی، ٹائٹل سے میرا نام ہٹا کے صرف مرزا لکھ دیا، انجینئر محمد علی بھی کاٹ دیا، یعنی پوری انہوں نے اہتمام کے ساتھ یہ سارے کا سارا معاملہ کیا۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن ابھی بھی وہ جملے تو اندر موجود ہیں، لیکن یہ ذلیل حرکت ہم نے کرنی نہیں ہے۔ میں تو مطلب اس چیز کو حرام سمجھتا ہوں کہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے، تو میں کیوں یہ کروں گا کسی کے مشورہ دینے پہ یا کسی کے گسانے پہ، کہ ہم جس چیز کا رونا رو رہے ہیں وہی کام ہم خود کرنا شروع کر دیں کہ ہم کسی کے چینل کو اس طرح ڈیلیٹ کروائیں۔ ہم تو چاہتے ہیں یہ سارے چینل باقی رہیں اور علمی مقدمہ ایک دوسرے کے سامنے رکھتے رہیں اور عوام فیصلہ کرے۔ اس جنگ کو اس لیول کے اوپر لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں پھر یہ جنگ صرف چینلز کے اوپر سٹرائک بھیجنے تک نہیں رہے گی، پھر انڈیویجول لیول کے اوپر آپ کو پتا ہے پاکستانی عوام کتنی جذباتی ہے اور کس قسم کی حرکتیں کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اگر لیڈرز اس قسم کی حرکتیں کریں تو پھر پیچھے والے تو آپ کو پتا ہے 4 ہاتھ آگے جاتے ہیں۔ تو میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں کہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کوئی اور ہمارے بارے میں کرے یا ہم کریں، اور میری یہ چیزیں ویڈیوز میں ریکارڈ رکھیں، آپ کبھی بھی آپ ہمارے اینڈ سے ایسا نہیں پائیں گے۔ البتہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے کچھ ویڈیو ایڈ چلائے ہماری ویڈیوز کے اوپر، جو کہ ہم نے منع کیا ہوا ہے، ان کو ہم سٹرائک بھیجتے ہیں، وہ بھی 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں، کبھی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروائی اس طرح، 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں، اس سے پہلے وہ رابطہ کر لیں، معذرت کر لیں، ہم وہ سٹرائک ریموو کر لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کی سٹرائک ریموو کی ہیں، ابھی تک پرماننٹلی کسی کو سٹرائک اس طرح کی نہیں بھیجی، ہے ہی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اور یوٹیوب کی دنیا میں تو یہ آپ سمجھ لیں قاتلانہ حملہ ہے کسی کے اوپر، یہ حرکت کرنا کہ اس کی آپ ویڈیو کے اوپر سٹرائک بھیجیں۔ یہ جو لوگ سوشل ایتھکس سے اور انٹرنیٹ کی ایتھکس سے وابستہ ہیں، یوٹیوب کی ایتھکس کو جانتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے یہ جو کچھ یعنی کیا، یا ان کے کسی ایڈمن نے کر لیا، کیونکہ میں نے تو یعنی
ان سے رابطہ بھی کیا مفتی صاحب سے اس حوالے سے. ای میل تو میں نے کر دی تھی, جس ای میل سے ہمیں اسٹرائک آئی تھی, آسک یور مفتی طارق مسعود, وہ تو یوٹیوب بتا دیتا ہے کہ اس بندے نے آپ کو بھیجی ہے. اور ان کے ایڈمن سے بھی ہم نے رابطہ کیا, ایون مفتی صاحب سے بھی رابطہ ہوا ایک دوست کے تھرو جو ہمارے کامن فرینڈ ہیں. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے کال بھی کی کہ میری مفتی صاحب سے بات ہوئی ہے, وہ سلاب زدگان کے حوالے سے مصروف تھے, تو واٹس ایپ پہ ان سے رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہمارے پلیٹ فارم سے ہوئی ہو, اور اگر ہوئی ہے تو ہم اسے ریورس کریں گے. تو میں یعنی اس چیز کو خوشحال سمجھتا ہوں, ورنہ آپ کو پتہ ہے کل اتوار کا دن ہے, اور اگر یہ اس بات کے اوپر ڈٹے رہتے ظاہر ہے کہ پھر میں نے بھی ایک اگریسو سٹائل میں اسے رسپونڈ کرنا تھا, لہٰذا میں اس کو پہلے لیفٹ کر رہا ہوں اس مسئلے کو. اگر وہ اسٹرائک واپس لے لیتے ہیں اور اس معاملے پہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو میں اس یعنی چیپٹر کو یہیں پہ کلوز کر دوں گا. اب رہ گیا مسئلہ وہ آن لائن ڈیبیٹ والا, اسی کے اوپر ہی انہوں نے اسٹرائک بھیجی تھی نا, تو اسٹرائک سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ وہ آن لائن ڈیبیٹ والے معاملے میں آگے نہیں چلنا چاہتے. ٹھیک ہے, ہم بھی اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں گے اگر وہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے. اور چونکہ وہ بار بار کرتے تھے, اور وہ بھی ان کا بھی کیا قصور تھا, مینلی تو ایک وہابی مولوی نے انہیں اکسایا تھا میرے خلاف, اور وہ ایک دم وہ اتنے عرصے بعد سامنے آئے, انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. ادروائز تو بڑا ہیپی سارا معاملہ چل رہا تھا. تو اب خیر اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ والی بات میں دوبارہ نہ کروں, حالانکہ سال ایک میرے تو کان پک گئے تھے نا ان کے منہ سے سنتے سنتے, اور ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور خود میرے اپنے اسٹوڈنٹس جو میرے اوپر شیئر ہوئے ہوئے تھے, میں نے تو تنگ آ کے ایک سال کے صبر کے بعد یہ سب کچھ کیا تھا نا, وہ مجبوراً کیا. اور وہ ویڈیو دیکھ لیں, اس میں کون سی یار میں نے ہیٹ اسپیچ کی ہوئی ہے, میں نے کون سی اس میں کوئی گالی گلوچ کی ہے, یا میں نے کوئی دھمکی لگائی ہے کسی کو. میں نے 3 حوالے دکھائے ہیں المحنت کے, اور 3 ہی حنفیوں کے بزرگوں کے فتوے دکھا دیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اور میں نے کہا کہ اس کا علمی جواب دیں. تو لیکن اس ویڈیو کو چونکہ 2 دن میں آلموسٹ کوئی 2,38,000 لوگ, آلموسٹ یعنی 2.5 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے تھے, تو شاید انہیں لگا کہ اس کی وجہ سے ہم ڈی فیم ہو رہے ہیں. تو بجائے وہ اسٹرائک بھیجنے کے اگر مجھے پرسنلی ای میل کر دیتے کہ جی میں اس معاملے کو کلوز کرنا چاہتا ہوں, تو ہم ویسے اس کو میں آفیشلی کلوز کر دیتا. میں ابھی بھی آفیشیل اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ بس اس واقعے کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں نہ رہی, یہ بالکل ایک آخری درجے کی بات ہوگی. میں بس اس کو مولا علیہ السلام کی اس مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ جب ایک کافر جو ہے وہ ان کی تلوار کی زد میں آ گیا اور وہ اس کے سینے پہ سوار ہو گئے, اور جب میدان جنگ میں اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا تھا. تو مولا علی جو ہے وہ اتر آئے تھے سینے سے, وہ بڑا حیران ہوا کہ غصے میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے میں نہیں, پہلے میں اللہ کی رضا کی وجہ سے یہ کر رہا تھا, لیکن اب میرا غصہ بھی بیچ میں شامل ہو گیا تھا, لہٰذا میں اس کو ویل لیفٹ کرتا ہوں. اور اس اخلاق سے متاثر ہو کے اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ مفتی صاحب نے ایک طرح سے ہمارے منہ پہ تھوکا ہے, یا انہوں نے نہیں تھوکا بقول ان کے, چلیں یہ بھی محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کے نام کے اوپر کسی ان کے چاہنے والے نے جو ان کے اس یعنی چینل کو یا یوٹیوب کے اکاؤنٹ کو یا ای میل کو دیکھتے ہیں, انہوں نے جو بھی کیا ہے بھلے یہ غلط ہوا ہے, تو اس کے بعد میرے سے تو کوئی اس قسم کا رسپانس یعنی ایکسپیکٹ نہ کرے. ورنہ میں یقین کریں جتنی پرانی ویڈیوز ہیں ان میں بہت کچھ موجود ہے یہ کرنے کو, لیکن جو چیز میں سمجھتا ہی حرام ہوں جس چیز کو, اور جس طرح میں ویڈیو ایڈ چلانے کو نہیں درست سمجھتا, اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں اس کے اوپر اس طریقے سے کوئی معاملہ کروں. جس چیز کو میں غلط سمجھتا ہوں تو وہ میں کیسے خود کر سکتا ہوں. مجھے تو جو لوگ مشورہ بھی دے رہے ہیں, میں نے انہیں بھی شٹ اپ کال دی کہ یار یہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. ویسے 1-2 بندوں نے ایسی حرکت کی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے میجورٹی جتنے اسٹوڈنٹس ہیں جتنے سوشل میڈیا پہ سب نے یہ کہا کہ ہم نے یہ حرکت نہیں کرتی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ تربیت کا اثر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی ان کی. اور آپ دیکھیں ہم نے اپنے جو یوٹیوب کے کمیونٹی میں یہ پوری پوسٹ لگائی ہے تو مفتی صاحب کا نام بڑے احترام سے حفیظ اللہ کے ساتھ لکھا ہے, کیونکہ ہمیں نہ کسی کی شکل سے چڑ ہے, نہ کسی کے نام سے چڑ ہے, ایون کسی کے فرقے سے بھی چڑ نہیں ہے, بلکہ اس فرقے میں جو عقائد ہیں ان کے ساتھ اختلاف. ہم خود اتنے فرقوں سے نکلے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے جب ہم, مجھے یاد ہے میں 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے بریلوی مسلک پہ موت دینا, لیکن نہیں اللہ نے قبول کی. اس وقت تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ سے بجائے یہ مانگنے کے کہ مجھے مسلم موت دینا بجائے کسی فرقے میں موت دینے کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کو مسلم نہیں مانتا ہوں, یعنی وہ پیورلی وہ خود بھی اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے. میں فرقوں سے ہٹ کے مسلم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہنا چاہیے. بہرحال میری طرف سے یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس تک بھی پہنچ جائے کہ ہم اس قسم کی کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کریں گے اس مقابلے پہ. حالانکہ ان کے چینل کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں, ریئل ٹائم جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے, لیکن یہ حرکت کرنا میں خود بہت بڑا ایک گناہ کا کام سمجھتا ہوں.
اور ایک علمی روش کو ایک لڑائی کی نوبت تک لے کے جانا یہ بالکل غلط ہے. اور مجھے وہ مولانا طارق جمیل صاحب والا ایشو یاد آ گیا. آپ کو پتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ٹیم نے بھی میسی ٹی وی والوں کو سٹرائکس بھیجی تھی اور اس کے بعد چینل ڈیلیٹ ہونے کے بالکل قریب تھا. بڑے بڑے علماء کی سفارشیں انہوں نے ڈلوائی لیکن وہ ٹیم نہیں مانی. تو پھر مجھے خود مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ نے بتایا کہ میں نے پھر ان کو کہا کہ نہیں یار چھوڑ دو, معافی کی روش اختیار کرو. حالانکہ طارق جمیل صاحب کا اپنا چینل میسی ٹی وی والے نمبر آف ٹائمز ڈیلیٹ کروا چکے تھے. انہیں اپنا آفیشیل چینل نہیں بنانے دے رہے تھے کیونکہ ان کے چینل سے وہ مہینے کی تقریباً 10 سے 12 لاکھ اس وقت کماتے تھے. تو ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ پہلے کر لی ہوئی تھی. طارق جمیل صاحب کا آفیشیل چینل نہیں تھا. بعد میں طارق جمیل صاحب نے جب آفیشیل چینل بنایا تو اسٹرائک بھیج کے ڈیلیٹ کروا دیتے تھے. پھر انہوں نے یوٹیوب کے ساتھ کنٹینٹ آئی ڈی والا ایشو کیا, اپنا پاسپورٹ شناختی کارڈ دکھا کے ان کو پتا چلا بھائی اصل طارق جمیل تو یہ بندہ ہے. اور پھر انہوں نے وہ چینل بنانے کی اجازت دے دی. اور پھر ظاہر ہے پھر یہ اسٹرائک ان کو بھیج سکتے تھے کنٹینٹ آئی ڈی کے اوپر. انہوں نے اسٹرائکیں بھیجی ان کی ٹیم نے. ان کا چینل جو ہے وہ 20 لاکھ کے قریب اس کے سبسکرائبر, اس وقت 20 لاکھ تو نہیں ہوئے تھے, تقریباً 1.5 ملین تھے, 15 لاکھ کے قریب. بڑے بڑے علماء کے انہوں نے سفارش ڈلوائی, سب کچھ کیا, کوئی نہیں مان رہا تھا. لیکن طارق جمیل صاحب کو ترس آ گیا. انہوں نے کہا نہیں یار بیٹا میری عادت ہی نہیں ہے, میں اس لیول پہ چیز کو لے کے نہیں جانا چاہتا. میں نے کہا یار چھوڑ دو. تو مجھے بڑی یعنی خوشی ہوئی کہ یہ اس کی وجہ سے مطلب طارق جمیل صاحب کا قد کاٹ ہی بڑا ہوا نا. ورنہ اگر وہ حرکت اس وقت کر دیتے تو میسج ٹی وی جو آج جو بندیوں کا ریپرزینٹیٹو ہے تو وہ آدھی ویڈیو طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی چڑھا رہا ہوتا, جبکہ ساری جو بندیاں طارق جمیل صاحب کے خلاف ہے من کنت مولا فاض علی مولا بیان کرنے کے اوپر تو بڑے سافٹ ٹارگٹ بنے ہوئے تھے. اتحاد امت کی وجہ سے جو انہیں گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں تو پھر جو بندیوں نے انہیں آڑوں ہاتھوں لینا تھا. تو طارق جمیل صاحب نے یعنی حبیب بن مسلمہ والی بات ہے بخاری 4108 کے عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی. تو طارق جمیل صاحب نے بھی اپنی عزت بھی بچا لی, اپنی جان بھی بچا لی ان کے شر سے جو انہوں نے وہ اسٹرائکیں واپس لے لی. آج ہمارے دل میں ان کے لیے عزت میں اضافہ ہوا نا. تو میرا خیال ہے کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی اس حوالے سے کسی بھی چینل کے خلاف نہیں پرفارم کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کتنے بریلویوں کے چینل چل رہے ہیں, آؤٹ آف کنٹیکسٹ اپلوڈ کر رہے ہیں ویڈیوز, اہل حدیثوں کے چل رہے ہیں. اور ایون مفتی صاحب کی اپنی ویڈیوز میں میری کئی ایک کلپ لگے ہوئے ہیں جو انہوں نے ڈسپلے کرائے ہیں. تو میں نے تو کوئی اسٹرائک نہیں بھیجی. کبھی کو ثابت کرے کہ میں نے مفتی چینل طارق مسعود صاحب کے چینل کو بھی ایک بھی اسٹرائک بھیجی ہو, کبھی ایک بھی. حالانکہ یہ انہوں نے دوسری اسٹرائک بھیجی. آج سے 2 سال پہلے بھی انہوں نے میری ایک ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی تھی مفتی طارق مسعود صاحب کی توبہ کہانی, جس میں نے بتایا تھا کہ ہماری ویڈیوز کے بعد انہوں نے گریجولی المحنت کے عقیدے سے انحراف کیا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو ابن تیمیہ کا ہے کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ قبر مبارک کو عرش افضل کہا جائے. اور پھر جب یعنی اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا وہی عقیدہ جو المحنت میں لکھا ہوا ہے, لیکن جب میں نے اس پہ گرفت کی تو پھر انہوں نے کہا میرا رجحان ابن تیمیہ کی طرف ہے. اور اس کو ہم نے ان کے کلپ جوڑے تھے, انہوں نے اسٹرائک بھیج دی, ڈیلیٹ کروا دی تھی ویڈیو. یہ میں آج پہلی دفعہ آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں, میں نے کسی کو بتائی نہیں تھی بات. میں چاہتا نہیں تھا کہ میں کسی سے اس حوالے سے بات کروں, لیکن چونکہ اب یہ بات چل نکلی ہے تو یہ 2018 کا واقعہ کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے کہا یار یہ کیا مطلب حرکت کی ہے انہوں نے. اور پھر اس واقعے کے بعد یعنی ہم نے کبھی بھی انتظار نہیں کیا کہ کبھی یہ میرے ویڈیو کلپس چلائیں اور میں یہ ڈال دوں. ابھی بھی دیکھیں ان کے ایک چینل سے وہ چھوٹے چھوٹے کلپ جوڑ کے آؤٹ آف کنٹیکسٹ میری چیزیں پرانی اور نئی جوڑ کے جو باتیں میں خود کلیئر کر چکا ہوں کہ میرا موقف پہلے یہ تھا اور اب یہ ہے. جس طرح میرا پہلے موقف تھا کہ جاری نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے, لیکن میں نے آفیشیلی 8 سے 3 سال پہلے اس میں رجوع ریکارڈ کروا دیا. اب میری کو پرانی ویڈیو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ تو جہرن میں بھی قائل ہے کہ زبردستی کی رات کی آواز سنتے ہوئے بھی پڑھو. تو میں کہوں گا نہیں, میں صرف سختوں میں قائل ہوں اور باقی اگر سختہ نہیں ہوتا تو امام کی سن لینا کافی ہے. تو اب اس میں یہ مطلب یہ کوئی عیب والی بات ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میرا یہ موقف تھا, لیکن عیب والی بات یہ ہے کہ نہ ہم نے احترام کا دامن پہلے کبھی جانے دیا. پہلے بھی ہم رضی اللہ عنہ کہتے تھے, اب بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. پہلے بھی ہم حضرت کہتے تھے, آج بھی ہم حضرت ہی کہتے ہیں. پہلے بھی ہم کہتے تھے گالی گلوچ لعنت کرنا منع ہے, آج بھی ہم یہ کہتے ہیں. اور یہ وہ ورژن ہے جس سے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے. یعنی میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں کہ میں جن اہل سنت کے ائمہ کو اپنا امام مانے ہوئے ہوں, امام بخاری, امام مسلم, انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں لی ہوئی ہیں, چاہے وہ بہت تھوڑی ہیں. اور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دوں؟ میرا تو پورا مقدمہ دھڑام سے گر پڑے گا. اسی طریقے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بنو امیہ کی حرکتوں کی وجہ سے نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی یعنی غلط عقیدہ رکھوں, کیونکہ میں تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کو مانتا ہوں. تو جب میرا عقیدہ ہی خلفاء راشدین کے اوپر کھڑا ہے تو چوتھے تک تو میں تب پہنچوں گا نا جب میں تیسرے کو بھی خلیفہ راشد مانوں گا.
تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تیسرے کو نہ مانوں اور میں چوتھے پہ, اور یہ میرے بارے میں عجیب و غریب اپنا لقمہ یعنی کچھ غالی رافضیوں کی باتیں سن کے میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, کبھی کوئی عجیب و غریب قسم کی گفتگو سن کے میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. میری بات وہ ہے جو میں خود کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اوورآل یہ کوئی اچھا ایپیسوڈ نہیں تھا, لیکن اس ایپیسوڈ کے بعد میری فائنل ورڈکٹ یہی ہے کہ ہم نے نہ یہ ذلیل حرکت پہلے کی ہے نہ ہم بعد میں کریں گے, اور آخر میں ہم مفتی صاحب سے بھی یعنی ادب کے دائرے کے اندر یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کی وجہ سے کوئی آپ کی عزت افزائی یا آپ کے فرقے کی عزت افزائی نہیں ہوئی. بہتر یہ ہے کہ آپ اس اسٹرائک کو واپس لیں تاکہ یہ چیپٹر یہاں پہ کلوز ہو جائے, اور اگر آپ واپس نہیں لیتے ہیں تو میں اس کے جواب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اور میں اس کے جواب میں کوئی آپ کو اسٹرائک نہیں بھیجوں گا, اور نہ میں اس اب چیز کو دوبارہ سے ڈسکشن میں بار بار لے کے آؤں گا. میں نے اب یہ چیپٹر کلوز کر دیا, اور پلس میں نے یہ آن لائن مناظرے والا چیپٹر بھی اب آج کے بعد کلوز کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اس چیپٹر کا ڈراپ سین یہی ہوا ہے اس پورے ایشو کا, کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آن لائن والا جو معاملہ ہے وہ کتنا مشکل ہے لوگوں کے لیے کرنا. ہاں رہ گیا علمی اختلاف, وہ پہلے بھی تھا, آندہ بھی رہے گا, ہم ویڈیوز میں ریکارڈ کروائیں گے, جس نے جواب دینا ہے ہمیں ویڈیوز میں دے. باقی اب چیپٹر جو ہے کلوز ہو گیا. البتہ وہ جو میری آفر تھی امت کے بڑے بڑے علماء کے حوالے سے, ہر فرقوں کے نمائندہ علماء کے حوالے سے, وہ قیامت تک قائم رہے گی. کہ بڑے علماء جو ہیں مفتی منیب صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, اور اسی طریقے سے آغا جواد نقوی صاحب, تو خیر بیچارے وہ تو ہماری طرح کے ہی ہیں. دوسرے جو ساجد نقوی صاحب ہیں شیعہ کے, یا ساجد میر صاحب اہل حدیث کے, ہمارے بزرگ ہیں, وہ ہمارے پاس آئیں, ہم ان کے قدموں میں بیٹھیں گے. آن لائن آنا چاہتے ہیں آن لائن آئیں اور دیکھیں. میرا خیال ہے ان سارے بڑوں کا سامنے نہ آنا, باوجود اس کے کہ ہماری اس وقت دعوت کا والیوم ان فرقوں سے بڑا ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ان کا سامنے نہ آنا, اس پہ میں ان کو سلوٹ کروں گا, کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ انجینئر صاحب کی کوئی بات قابل گرفت ہے ہی نہیں ہے, اور اگر ہم گرفت کریں گے تو ہمارے بڑے بھی اس پہ گرفت میں آئیں گے. آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید مفتی منیب صاحب یا تقی عثمانی صاحب یا ساجد میر صاحب یا ساجد نقوی صاحب ڈرپوک ہیں. بالکل ایسا نہیں, ڈرپوک نہیں ہے. وہ سمجھ گئے ہیں کہ انجینئر صاحب جو کچھ بول رہے ہیں نا یہ باتیں ٹھیک ہیں, اصول اور مبادی پہ ان کا رد کیا نہیں جا سکتا. اور اس کے ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں, شیخ زبیر صاحب کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جب اہل حدیث نے میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا, اور مجھے شیخ زبیر صاحب نے فون پہ کہا کہ مجھے اہل حدیث علماء بڑا تنگ کرتے ہیں تو اور مجھے پریشرائز کرتے ہیں کہ میں تمہارے خلاف فتویٰ لکھوں. میں نہیں لکھ رہا, لیکن میں کب تک ریزسٹ کروں گا, تو میں اب کیا کروں. میں نے کہا جی آپ مجھ سے قطع تعلق ہی کر لیں, پھر انشاءاللہ قیامت والے دن ملاقات ہوگی. تو کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا. میں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا جب کوئی آپ کو میرے بارے میں کہے گا تو آپ کی میرے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ اپنے مال کا خود ذمہ دار ہے. تو انہوں نے میرے اس بات کے ساتھ ایگری کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مرتے دم تک نہ مجھے فون کیا نہ میں نے ان کو فون کیا. صرف ایک بیچ میں موقع آیا کہ جون 2012 میں وہ G10 کی مسجد میں جمعہ پڑھانے آئے تھے, کیونکہ میں ادھر قریب ہی رہتا تھا, تو میں نے اخلاق یہی سمجھا کہ مجھے جا کے نماز وہاں پڑھنی چاہیے. تو میری وہ ان سے آخری 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ 2013 میں آپ کو پتہ ہے قومے میں چلے گئے, اور پھر ہاسپٹل گیا, لیکن وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھے. تو بہرحال میں نے یعنی انہوں نے آخری وقت تک اپنا وہ وعدہ نبھایا کہ میں کوئی فتویٰ نہیں لکھوں گا. اس حوالے سے وہ پیچھے ہٹ گئے, حالانکہ انہیں یہ بات پتہ چل گئی. تو ان دنوں میں جب اہل حدیث مجھے بہت تنگ کرتے تھے, تو میں ظاہر ہے نماز بھی پڑھتا تھا, مسجد میں جا کے انٹریکشن ہوتا تھا, تو میں نے ان کو کہا تھا ٹھیک ہے, یہ کہتے تھے بیٹھو بیٹھو, میں نے کہا تھا ٹھیک ہے, میں ایک بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب ہیں. چونکہ آپ کے فرقے برا وقت آیا تو سب سے بڑے عالم تو وہ ہیں, محدث وہ ہیں, آپ انہیں اس دور کا امام بخاری کہہ رہے ہیں, اور یہ آج سے نہیں کہتے. وہ جب میری عمر کے تھے نا, بلکہ اس سے بھی چھوٹی عمر کے تھے, وہ 40 سے بھی ان کی کم سال عمر تھی. اس وقت میں انجینئر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو میں نے پہلی دفعہ ان کا نام اہل حدیث کے منہ سے سنا تھا کہ اس دور کے امام بخاری ہیں, لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, شیخ زبیر صاحب آ کے بیٹھ جائیں, اور جو اختلاف ہے میرے ساتھ بیٹھ کے لائیو بات کر لیں. تو لیکن شیخ زبیر صاحب کہہ رہے تھے میں نہیں بیٹھوں گا, کیونکہ وہ بیٹھتے تو میں انہیں اخلاقاً آر دلاتا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. مجھے یقین تھا کہ وہ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا. اس طرح مجھے یقین ہے کہ میں اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کو کسی بات پہ آر دلاؤں تو یہ یعنی بعید ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں, یا میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو کسی بات کے اوپر آر دلاؤں تو یہ بعید ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے کہ انہوں نے ممبر پہ آ کے کہا کہ سیاست معاویہ زندہ باد یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیں, جو اشرف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب مجھ سے مباحثہ کر لیں, مناظرہ کر لیں, تو اشرف جلالی صاحب آپ تو سیاست معاویہ زندہ باد کہتے ہیں, اور آپ کے جو امام ہیں مفتی منیب صاحب جو تمام بریلویوں کے امام ہیں وہ تو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کہاں سے نمائندہ ہوں گے بریلویوں کے؟ آپ نمائندہ اس وقت ہوں گے جب مفتی منیب صاحب آپ کو نمائندہ مانے. تو تقی عثمانی صاحب بھی
جب تک کسی کو نامینیٹ نہیں کرتے وہ نمائندہ ہونے کا کیسے اظہار کر سکتا ہے؟ تو یہ میری چند ایک گزارش آپ تھی.